ہمارے نبی اس مہینے کی 12 تاریخ کو تشریف لائے. کتنی تاریخ کو؟ 12. ٹائم کیا تھا؟ صبح 4:45. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ارلی مارننگ کہہ دیجئے، صبح ہی صبح ہمارے نبی تشریف لائے. ٹھیک ہے، 12 تاریخ کو. بہت سے لوگ اس مہینے کو 12 وفات کہتے ہیں. یہ نہیں کہنا چاہیے. 12 وفات ہرگز نہیں کہنا چاہیے. اگر کوئی آپ کے سامنے کہے تو ٹوک دینا اسے، کہنا یہ 12 وفات نہیں، یہ جشن عید میلاد ہے. اس کو عید میلاد کہنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ربیع الاول شریف کہہ دیں، 12ویں شریف کہہ دیں، میلاد رسول کا مہینہ کہہ دیں، میلاد النبی کا مہینہ کہہ دیں، عید میلاد کہہ دیں. ٹھیک ہے، لیکن 12 وفات نہیں کہنا چاہیے. فرق کیا ہے؟ 12 وفات اصل میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور اس طرح کی کچھ روایتیں ملتی بھی ہیں کہ نبی دنیا میں تشریف بھی 12 تاریخ کو لائے اور نبی کا وصال بھی 12 تاریخ کو ہوا. اگرچہ اس میں اختلاف ہے، یہ یقین نہیں، اختلاف کے ساتھ. تو اب اگر آپ اس کو 12 وفات کہیں گے تو مطلب آئے گا کہ نبی کے وصال کا مہینہ. کیا مطلب آئے گا؟ نبی کے، اور ہم نبی کے وصال کی تھوڑی نہ خوشی مناتے ہیں، ہم تو نبی کے آنے کی خوشی مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں نبی. سمجھ رہے ہیں بھائیو؟ نبی کے ہم آنے کی خوشی مناتے ہیں، جانے کی خوشی نہیں مناتے. بات سمجھ رہے ہیں کہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس پر کچھ بد عقیدہ لوگوں نے انگلی اٹھائی اور کہا یہ جو سنی 12 تاریخ کو اتنا خوش ہوتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، گلیاں سجاتے ہیں، یہ تو نبی کی وفات یعنی وصال کا مہینہ ہے، تو کیا معاذ اللہ یہ نبی کے جانے کی خوشی مناتے ہیں؟ نہیں، ہم نے 12 وفات کہنا ہی نہیں ہے. ہم نے جو خوشی مناتے ہیں وہ نبی کے آنے کی خوشی مناتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے 12 وفات آج کے بعد نہیں کہنا. اور میاں وفات وہ پاتا، 12 وفات کا مطلب ہے کہ نبی جب فوت ہوئے، جب نبی کا انتقال ہوا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا ہوا؟ نبی کا انتقال ہوا، وہ 12 تاریخ نہیں. انتقال تو نبی کا ہوا تھا دکھانے کے لیے، لیکن نبی جیسے کل زندہ تھے آج بھی اپنے مزار میں زندہ ہے. بریلی کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. بس ہماری دنیاوی نگاہوں سے نبی چھپ گئے، نبی تو زندہ ہے. بھائیوں نبی کیا ہیں؟ زور سے بولو، نبی زندہ کہ مردہ؟ جو کہتا ہے نبی کو مردہ وہ خود مردہ ہے. نبی کل بھی زندہ تھے، نبی آج بھی زندہ ہیں، اپنے مزار میں زندہ ہیں. فرق اتنا ہے کہ نبی کل زمین کے اوپر زندہ تھے، آج اپنے مزار میں زمین کے نیچے زندہ ہے. تو بھائیوں 12 وفات نہیں کہا جائے گا، اس کو جشن عید میلاد کہا جائے گا. عید میلاد کہو، آپ میلاد رسول کا مہینہ کہو، ماہ میلاد کہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ماہ میلاد کہہ دو. آج کے بعد 12 وفات نہیں، نہ کہیں گے نہ سنیں گے. کوئی کہے تو اس سے جھگڑ مت جانا، اسے پیار سے سمجھانا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کبھی اسے پہلے پٹخی مارو بعد میں مسئلہ بتاؤ. ہاں نا، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھائی میں اس گاؤں میں تقریر کر رہا ہوں، آپ کا گاؤں ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں، مگر سب پہلوان لوگ ہیں یہاں پر، اس لیے جو ہے لٹھیت لوگ ہیں، تو سمجھانا ضروری ہے. پیار سے سمجھاؤ. کوئی بات جو پیار سے سمجھ میں آتی ہے نا، وہ غصے میں اور جھگڑے میں سمجھ میں نہیں آتی بھائیوں. اور میرے نبی نے جو دین پھیلایا نا، وہ پیار سے پھیلایا. اسلام جو دنیا کو دیا ہے وہ پیار سے دیا. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک نہیں آ رہی ہے؟ یہ بتائیے. اچھا ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو. تو یہ 12 وفات نہیں، ماہ میلاد ہے. اور نبی زندہ تھے. میاں مرتا وہ ہے، نبی کو تو موت آئی لیکن ایک لمحے کے لیے آئی. اعلیٰ حضرت فرماتے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے.
جیسے پہلے جسمانی طور پہ زندہ تھے ویسے اب بھی جسمانی طور پہ زندہ ہیں، یعنی اپنی اوریجنل باڈی کے ساتھ زندہ ہے۔ زندہ تو ہم اولیاء کو بھی مانتے ہیں اور زندہ تو مومن بھی اپنی قبروں میں ہے، مگر نبی جو زندہ ہیں وہ اپنی اوریجنل باڈی کے ساتھ زندہ ہے۔ ان کا بال بھی قبر خراب نہیں کر سکتی، ان کا ناخون بھی قبر خراب نہیں کر سکتی۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ مشکاۃ شریف کی حدیث، نبی فرماتے اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ایسے زندہ ہیں رزق دیے جاتے ہیں۔ بہت بہت محبت سے آپ سنیں، ماشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور یہاں بھی آپ جھومیں گے، مرنے کے بعد آپ قبر میں جھومیں گے، اور قبر کے بعد انشاءاللہ میدان محشر میں جھومیں گے۔ ایسا سنا کے جائیں گے، آپ بہت محبت سے سنیے گا۔ آپ دیکھ رہے ممبر شریف پہ ائمہ حفاظ و قرہ اور یہ عالم حضرات یہاں تشریف رکھتے، ان کی بھی آپ زیارت کریں، بہت توجہ سے ایک ایک جملہ سنیں۔ اور آپ لوگ جو موبائلوں میں بنا رہے ہیں نا ویڈیو، نہ بنائیں جب بھی، کوئی بات نہیں، بہت بڑا چینل چل رہا، اس کو پوری دنیا سن رہی ہے اس وقت، کم سے کم 12 کروڑ لوگ اس چینل کے مادھیم سے پوری دنیا میں میری تقریر سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب یہ آج کے بعد میں 2-3 روز کے بعد میں یہ آپ کی بستی کا جلسہ پورا نیٹ پہ انشاءاللہ آئے گا، ایک ایک لفظ آئے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ اپنے دماغ کی میموری میں اس وقت آپ اوریجنل مجھے دیکھیے، لائیو سنیے، آپ موبائل کے چکر میں نہ پڑیے، یہ سارا چکر ان کی ذمہ داری ہے علی والوں کی، یہ کریں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ توجہ کے ساتھ میری تقریر سنیے۔ میرا نبی زندہ کہ مردہ؟ جو نبی کو کہے مردہ، کہنا تو مردہ، تیری ساتھ پشت ہے مردہ۔ یہاں مت خاموش رہنا، نبی کو اگر کوئی کہے تو پھر میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جو تمہارا دل کرے وہ کرنا، پٹخی نہیں، جو چاہو۔ نبی کو اگر کوئی کہے تو پھر یہاں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا، سگا بیٹا، ایمان نہیں لایا تھا، بعد میں لایا ایمان۔ کہنے لگا ابا، حضرت ابو بکر سے کہنے لگا ابا، ایک جنگ میں آپ نبی کے ساتھ تھے اور میں مکہ کے کافروں کے ساتھ تھا، آپ کی ہماری جنگ ہو رہی تھی، آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، میں نے چھوڑ دیا، ابا ہے اس لیے چھوڑ دیا۔ توجہ ہے، کس لیے چھوڑ دیا؟ سمجھے بات کو، سمجھے، توجہ کرنا۔ کہنے لگا بیٹا، سگا بیٹا کہہ رہا، کس کا بیٹا کہہ رہا؟ توجہ کیجئے، یہ انہیں سب یاد ہے ممبر والوں کو، نہ انہیں سنانا مقصد ہے نہ ان سے پوچھنا مقصد ہے، یہ تو محبت میں بیٹھے، انہیں تو سب یاد ہے۔ مجھے جو یہاں بلایا گیا آپ کے سنانے کے لیے بلایا گیا۔ کس کا بیٹا کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کا، پہلے خلیفہ ہیں، یار سب یاد ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر کا بیٹا بولا بابا آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، میدان جنگ میں آپ مصطفیٰ کے ساتھ تھے، میں کافروں کے ساتھ تھا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب میں ایمان نہ لایا تھا، میری تلوار اٹھی، میں نے جب دیکھا ارے گلا سامنے باپ کا ہے، اگر تلوار چلی باپ کا گلا کٹ جائے گا، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر مسکرا کے بولے بیٹا وہ تو نے چھوڑ دیا تھا، مگر تو میدان جنگ میں میرے نبی کی دشمنی میں آیا تھا، خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تیری رعایت نہیں کرتا کہ میرا بیٹا ہے، میں تیرا سر صاف کر دیتا، میں تیرا سر قلم کر دیتا، میں نہیں سوچتا کہ میرا بیٹا ہے، اس لیے کہ بیٹا بعد میں ہے، نبی کا دشمن تو پہلے تھا۔